بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول سیاہ دھند، ایپیسوڈ 11۔ وہ اپنی طرف سے کسی پریشانی کا شکار نہیں تھا۔ اسے فکر تھی، کوئی پریشانی تھی تو صرف ان لوگوں کے جو اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر بوگی میں موجود افراد کی طرف دیکھا۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آصف دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر اس بار جیسے اس نے نظریں ان سایوں پہ مرکوز کیں، اس کی فکر و پریشانی کی سرحدوں سے متجاوز ہوگی۔ ٹرین کے بھاگتے ہوئے سائے کے اوپر کتے کی قد و قامت کے لاتعداد بچھو متحرک تھے۔ ان کی زہریلی دمیں آہستہ آہستہ فضا میں سرسرا رہی تھیں۔ آصف نے کھڑکی کے ساتھ سار لگا کر دیکھا، جہاں تک ٹرین کا سایہ دکھائی دیا، اس پر بچھوؤں کے سائے بھی دکھائی دیے تھے۔ آصف کے چہرے پر گہری پریشانی اور تشویش کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ آصف، کیا بات ہے؟ تم کچھ فکر مند نظر آ رہے ہو۔ اسد نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ یہ دیکھ اسد، یہ کیا ہے؟ آصف نے سایوں سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ کہاں؟ اسد نے حیرت زدہ آواز میں کہا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ یہ سائے؟ کون سے سائے؟ کہاں ہے سائے؟ اسد نے بغور اسے دیکھا، اسے کوئی سایہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ ٹرین کے سائے کے اوپر۔ آصف کی نظریں بدستور ان متحرک سایوں پہ مرتکز تھی۔ اسد نے گہری نظروں سے باہر کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی ایسا سایہ دکھائی نہیں دیا جو کسی پریشانی کا باعث ہو۔ آصف، کون سے سایوں کی بات کر رہے ہو؟ اسد نے نظریں آصف کے چہرے پر جما دی۔ آصف نے رخ بدل کر اسد کی طرف دیکھا۔ یہ ٹرین کے سائے کے اوپر، مگر اس کا جملہ اس کے حلق میں دم توڑ گیا۔ اس کی نظریں جیسے ہی دوبارہ کھڑکی سے باہر ٹرین کے بھاگتے ہوئے سائے پر پہنچی، اس کا منہ بے یقینی کے اسی انداز میں کھل گیا۔ اب ٹرین کے سائے کے اوپر کوئی اور سایہ نہیں تھا۔ وہ بے یقینی کے انداز میں دیکھتا رہا۔ آصف، اپنے ذہن پر کوئی بوجھ مت ڈالو، تمہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اسد نے ہمدردانہ انداز میں مشورہ دیا تو آصف اس کی صورت تکنے لگا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ کم از کم اس منظر کو اپنی نظر کا دھوکہ خیال نہیں کر سکتا تھا۔ اسد دوبارہ باہر کے مناظر میں مست ہو گیا۔ آصف کچھ دیر اپنی جگہ تذبذب کے انداز میں بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ماہنور کے مقابل والی سیٹ کے اوپر والی برتھ پر سوار ہو گیا۔ وہ ان دونوں واقعات کا اپنے دماغ میں تجزیہ کرنا چاہتا تھا۔ ماہنور نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ کلثوم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوگی۔ آصف نے بازو سر کے نیچے رکھا اور چت لیٹ کر آنکھیں بند کی اور اپنی ساری توجہ اپنے دماغ پر مرکوز کر دی۔ اسے آنکھیں بند کیے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دی۔ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، رگوں میں خوف اور اندیشے دوڑنے لگے تھے۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور تمام تر ارتکاز کے ساتھ ان سایوں کو سوچنے لگا، مگر کوئی کسی قسم کی تحریک پیدا نہ ہوئی۔ اس کے دماغ میں مکمل خاموشی، سناٹا اور اندھیروں کا ہجوم تھا۔ ایک بار پھر اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ سب اس کا وہم تھا، تب بھی ہاں یا نہ میں کوئی جواب تو ملنا چاہیے تھا، مگر اس کی تمام صلاحیتیں جیسے سن ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ اس بار اس نے ٹرین کا تصور کیا۔ وقت گزرتا رہا، مگر اس کے تصور پہ کوئی خاکہ، کوئی تصویر اجاگر نہیں ہوئی تو وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری تمام پراسرار صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر ایسا تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ اپہج ہو گیا تھا، اس کا سب کچھ چھن گیا تھا اور اس کی شخصیت قابل رحم ہو گئی تھی۔ پھر اچانک خیال اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر گزر گیا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے آنکھیں موندے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اس نے اپنے دماغ میں ایک سرسراہٹ سی محسوس کی۔ مسرت کی ایک تیز لہر اس کے رگو وپے میں سرایت کرتی چلی گئی اور چند ثانیے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا رواں رواں خوشی سے نہال ہو گیا۔ شعور، تحت شعور، ضمیر، لاشعور، نفس، پانچوں اس کے سامنے ماہنور کی سیٹ کے اوپر والی برتھ پہ موجود تھے۔ آصف جلدی سے برتھ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں آپس میں ٹکرائیں۔ ماہنور نے فوراً آنکھیں چرا لی اور آصف سامنے والی برتھ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لاشعور، کچھ دیر پہلے جو میں نے دیکھا تھا سب سچ تھا یا مجھے کوئی دھوکہ ہوا ہے؟ آصف نے لاشعور کو مخاطب کیا، مگر جواب تحت شعور نے دیا۔ وہ سب سچ تھا، آپ کو سائے دکھائی دیے، وہ بھی، اور تسبیح بھی۔ تو پھر تصور میں مجھے کچھ کیوں نہیں دکھائی دیا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے کیوں ہوا۔ جواب سن کے آصف کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ یہ تو اسے علم ہو گیا تھا کہ اس کی صلاحیتیں جوں کی توں ہیں، مگر اسے کچھ دکھائی کیوں نہیں دیا؟ یہ خیال پریشان کن تھا۔ آصف چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ان سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ پہنچو، میں خود ہی جان لوں گا کہ کہاں کیا گڑبڑ ہے۔ اس کے اتنا کہتے ہی سامنے والی برتھ پر ایک چکا چوند سی روشنی جھلملائی۔ آئندہ لمحے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آصف دوبارہ برتھ پر لیٹ گیا۔
کچھ دیر لیٹا وہ اپنے ذہن کو فضول ادھر ادھر کے خیالات اور سوچوں سے خالی کرنے میں لگا رہا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا ذہن ہر سوچ اور ہر خیال سے یکسر آ رہی ہے، تب اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور اپنے ذہن کو آس پاس موجود ممکنہ خطرے کا سراغ لگانے کا حکم دینے لگا۔ اس کے پردہ تصور پہ جو کچھ دیر تک تو تاریک سائے سے رنگتے رہے، پھر لہریں کچھ مناظر پیش کرنے لگی، مگر اندھیرے اور سیاہ بادلوں کے ٹکڑے منظر کو دبائے ہوئے تھے۔ آصف آہستہ آہستہ ٹیوننگ کرتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے وہ تاریک سائے اسکرین سے سرکنے لگے، منظر ابھرنے لگا۔ سیاہ بادل پہلے مہین سیاہ لکیروں میں تبدیل ہوئے، پھر وہ لکیریں بھی ناپید ہو گئی، منظر پوری طرح روشن ہو گیا، مگر منظر ادھورا تھا۔ یہ منظر ایک برت کا تھا۔ برت پر کالا کمبل اوڑھے کوئی سو رہا تھا، سونے والے کے پاؤں بھی اور سر بھی اس کمبل میں لپٹا ہوا تھا، اس لیے سونے والے کو پہچاننا ناممکن تھا کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ آصف نے اپنے تصور کو مزید وسعت دینا چاہیے، مگر اس کی تمام طاقتیں یہاں جواب دے گی۔ اس برت کے ارد گرد کا ماحول اس کے تصور کے اسکرین پہ نہ ابھر سکا۔ آصف نے اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو جمع کیا اور برت کے ارد گرد کے منظر کو خریدنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا تصور تو جیسے اس کالے کمبل سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ کمبل کے آس پاس ہلکی ہلکی بنبناہٹ سی گونج رہی تھی، یقیناً وہ کمپارٹمنٹ میں موجود دوسرے مسافروں کے بولنے کی آوازیں تھیں۔ آصف نے اپنی توجہ اس کمبل سے ہٹا کر ان آوازوں پر لگا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی لا حاصل رہی۔ پھر یکایک اس کمبل میں کچھ حرکت نمودار ہوئی۔ آصف نے دوبارہ اس کمبل کو توجہ کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کمبل کی ایک طرف سے دھواں سا اٹھنے لگا، دھوئیں کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ چند لمحے تک وہ دھواں دو لکیروں کی صورت میں اٹھتا رہا، پھر اس کمبل میں ساتھ ساتھ دو سوراخ بن گئے۔ آصف کا تصور سمٹ کر ان سوراخوں پر مرتکز ہو گیا۔ ان سوراخوں میں دو سرخ سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان میں خباثت اور شیطانیت رقصاں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ آصف کے وجود نے پسینے چھوڑ دیے۔ اس کا تصور بکھر کر رہ گیا اور وہ ہڑبڑا کے برتھ پر اٹھ بیٹھا۔ اف خدایا، کیسی بھیانک اور خوفناک آنکھیں تھیں! آصف زیر لب بڑبڑایا۔ اس کا رواں رواں لرز کر رہ گیا تھا۔ کوئی بہت بڑی مصیبت اس کے آس پاس ہی کہیں موجود تھی، مگر کس کمپارٹمنٹ میں تھی، اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ چند لمحوں میں اس بات کا بھی ادراک ہو گیا تھا کہ وہ اس کالے کمبل والے کو اتنی آسانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بڑی طاقتور اور پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد آصف اس نتیجے پر پہنچا کہ از خود اس بلا کو نہ چھیڑا جائے۔ عقل مندی یہی تھی۔ ہاں، جب وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تب اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا سکتی تھی، اور تب تک اپنے ارد گرد سے محتاط رہنا بہت ضروری تھا۔ ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی تھی۔ یقیناً کوئی اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ اسد پتر، اسٹیشن آ رہا ہے، کچھ کھانے نو پکڑ لے، سید ظہیر علی نے آواز لگائی۔ نہیں بھائی جان، کچھ نہ منگائیے، گھر پہنچ کے ہی کھائیں گے، جہارا بیگم نے کہا تو تائی نے فوراً تائید کی۔ بالکل، ان اسٹیشنوں بازاروں کی چیزاں کوئی بھی کھان والی ہوتی ہیں؟ یہ لوگ تو مکھیاں بھی پکوڑوں میں تل دیتے ہیں۔ اب سفر ہی کتنا رہ گیا، 2 گھنٹے ہور گھر چل کے کھاواں گے ہن۔ وہ بچیاں نو بھوک لگی ہونی ہے۔ نہیں تایا جان، ہمیں بھوک نہیں ہے، فرخندہ نے اپنی جگہ سے آواز لگائی۔ ہاں ابو، اب گھر چل کے ہی کھائیں گے، ماہنور نے کہا۔ ٹرین اب پلیٹ فارم کے ساتھ لگ کر رک چکی تھی۔ آصف برتھ سے نیچے اتر آیا۔ بھی کھانا ہو نہ ہو، چائے ضرور پینی چاہیے، کیوں مامو جان؟ آصف نے سید ظہیر علی کی طرف دیکھا۔ ہاں بھی چائے لے سب کے لیے۔ آصف اور افتخار بھی اٹھ پڑے۔ پھر وہ تینوں چائے لینے کے لیے نیچے اترنے لگے تو سید بشیر الحسن بول پڑے، بھئی اپنی تائی کے لیے نہیں لانا؟ وہ کیوں؟ سید فقیر حسین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ تائی کی خطرناک آنکھیں سید بشیر الحسن کی جانب اٹھ گئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ ضرور وہ کوئی بھڑنگی بات ہی کہیں گے۔ وہ اس خدا دی بندی نو چاہ وچ بھی کالیاں الائچیاں نظر آئیں گی۔ سید بشیر الحسن کی بات کا مطلب سمجھ کے سبھی مسکرانے لگے، جبکہ تائی کی پیشانی پہ ناگواری کی گہری شکنیں نمودار ہو آئیں، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ آصف، افتخار اور اسد بوگی سے نیچے اتر آئے۔ اسٹیشن پہ اچھا خاصا رش تھا۔ کچھ مسافر ٹرین سے اتر رہے تھے اور کچھ سوار ہو رہے تھے۔ چائے روٹی والے آوازیں دے دے کر مسافروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تینوں ایک طرف موجود ٹی اسٹال کی طرف بڑھ گئے۔ افتخار نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے 30 کپ چائے کا کہا تو وہ جلدی جلدی ڈسپوزیبل کپ سیدھی کرنے لگا۔ آصف لاشعوری طور پہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا کہ جیسے ہی اس کی نظر اپنے والی بوگی کی جانب اٹھی، وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس کے ہاتھ پیر سنسنا کے رہ گئے۔ بوگی سے ایک سیاہ کمبل میں ملبوس شخص اتر رہا تھا۔ اس نے کمبل کچھ اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ وہ سر تا پا اس کمبل میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ بوگی سے اتر کے ایک ذرا رکا اور پھر آصف کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا،
مگر آصف کو اس کی نگاہوں کی تپش اپنے رگوں پہ میں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دماغ تھا کہ برف کی تہ تلے دبا جا رہا تھا۔ وہ کمبل پوش چند لمحے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، پھر اس کا کمبل یوں پھڑپھڑایا گویا طوفانی جھکڑوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ آئندہ لمحے وہ کمبل اس شخص کے وجود سے اتر کے فضا میں بلند ہوا اور پھر فضا میں ہی تحلیل ہو کر رہ گیا۔ اس کمبل کے اندر سے جو شخصیت نمودار ہوئی اسے پہچانتے ہی آصف کی رگوں میں برف سی جمنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی میں کھجورے سے رینگ اٹھے اور دماغ میں جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا۔ وہ ہری آنند تھا، وہی منحوس صورت، مکروہ سراپا ہری آنند جسے عمل کے دوران اس نے دیکھا تھا۔ وہی مخصوص حلیہ، زیریں بدن پر ایک دھوتی، اوپری دھڑ ننگا، پاؤں بھی ننگے، گلے میں ریٹھوں کی مالائیں، بازوؤں پر کوڑیوں کے حلقے، چوڑا گنجا سر، سوکھا سڑا وجود، آنکھوں میں خباثت اور شیطانیت کا رقص۔ وہ اپنی جگہ کھڑا دلچسپ نظروں سے آصف کو یوں گھور رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی عزیز اور پیاری چیز کو دیکھتا ہے، جیسے آنکھوں میں بھر لینا چاہتا ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر ایک طرف کو چل پڑا اور چند لمحوں بعد وہ ہجوم میں گم ہو چکا تھا۔ آصف کا دل کسی انجانے احساس سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس کا ذہن طرح طرح کی سوچوں کے اماج کا بنا ہوا تھا۔ جس کالے کمبل کو تصور میں نے برف پر دراز دیکھا تھا، کیا وہ ہری آنند تھا؟ کیا وہ ہمارے کمپارٹمنٹ میں موجود تھا؟ اور پھر اس کے دیکھنے کا انداز اور ہونٹوں کی پراسرار سی مسکراہٹ، چہرے پر پھیلی ہوئی ایک فتح اور کامیابی کی چمک کیا معنی رکھتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کمپارٹمنٹ میں اس سے زیادہ اس کا ذہن نہیں سوچ سکا۔ بے اختیار وہ کمپارٹمنٹ کی جانب دوڑا۔ اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک اٹھا تھا۔ جب وہ کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اس کے تمام اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ تمام افراد اپنی اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد اور افتخار تھال پر کپ سجائے بوگی میں چڑھ آئے۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرین دوبارہ وسل دیتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گامزن ہوگی۔ آصف کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ چائے سے لبالب پلاسٹک کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا اور ذہن سوچوں کے دھیڑبند میں تھا۔ اس شیطان ہری آنند کو اس نے اسی بوگی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بات اسے کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ہری آنند اسی بوگی میں موجود تھا تو اس خبیث نے اسے یا کسی دوسرے کو کوئی نقصان کیوں نہ پہنچایا؟ حالانکہ آصف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ساری صلاحیتیں اس کے سامنے ماند پڑ گئی تھیں۔ ہری آنند کے پاس بہت طاقت تھی۔ وہ جانے کیسی کیسی طاقتوں کا مالک تھا اور اگر وہ کوشش کرتا ہے تو بہت ہی آسانی سے آصف کو یا اس سمیت سبھی کو موت کی گھاٹ اتار سکتا تھا۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہوئی جو اس طرح کسی بھی حرکت سے باز رہا؟ حقیقتاً کوئی وہ بہت بڑا اور کاری وار کرنے والا تھا۔ اس کی خاموشی ضرور کسی ناگہانی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ آصف سوچتا رہا، تجزیے کرتا رہا اور چائے کے گھونٹ بھرتا رہا۔ جب چائے ختم ہوگی تو کپ اس نے کھڑکی سے باہر اچھال دیا اور خود سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کچھ دیر سونے کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ احکامات دے رہا تھا اور اس کے دماغ میں سرسراہٹیں جنم لے رہی تھی۔ ہری آنند اسے چوکنا کر گیا تھا اور اب وہ اپنے گرد و پیش سے بے فکری کا قصوروار نہیں ہو سکتا تھا۔ تصور کے پردے پہ ایک منظر طلوع ہونے لگا۔ وہ ایک بلند و بالا پہاڑ پر کھڑا تھا۔ تحد نظر ایسے بلند و بالا پہاڑ بکھرے ہوئے تھے جو خضر و پہاڑی جھاڑیوں سے اٹے ہوئے تھے۔ بہت دور جہاں نظر کی کمر ٹوٹتی تھی وہاں آسمان پہاڑوں پر جھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، گویا پہاڑ آسمان کو بوسے دے رہے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں ہمہ وقت نظر آنے والے مخصوص دھند سی چوٹیوں کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں اس کے عقب میں ایک مزار ٹائپ کی کوئی جگہ تھی، ایک چھوٹا سا مکان جس کی تعمیر میں پتھر استعمال کیے تھے اور پتھروں کی مدد سے اس کے گرد ایک چھوٹی سی چار دیواری کھڑی کی گئی تھی۔ اس چار دیواری کے اوپر نیلے، سفید اور کالے پتھر بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ چار دیواری کے اوپر سے کمرے کی ایک کھڑکی دکھائی دیتی تھی جو سبز لکڑی کی تھی۔ چار دیواری کے ایک کونے میں چھوٹا سا لوہے کا جنگلہ تھا، دروازہ لگا ہوا تھا اور چار دیواری کے چاروں کونوں پر مٹی کے پیالے رکھے تھے جن میں سے چڑیاں پانی پی رہی تھیں۔ اس کے سامنے پہاڑی سے نیچے ایک قدرے وسیع میدان نما جگہ تھی جو انتہائی گھنے درختوں میں گری ہوئی تھی۔ آصف خاموشی سے پہاڑ کی ڈھلوان پہ سے نیچے اترنے لگا۔ اس کی رفتار تیز تھی مگر قدم محتاط تھے۔ تقریباً 30 منٹ مسلسل چلنے کے بعد وہ اس میدان میں اتر آیا۔ یہاں کانٹے دار جھاڑیوں کی ایسی بہتات تھی کہ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے آصف کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ان جھاڑیوں کی بہتات میں کمی واقع ہونے لگی اور اس سے آگے ایک بلند پہاڑ کے قدموں میں سے چند گھروں پر مشتمل ایک آبادی کے کھنڈرات دکھائی دیے تو اس کے قدم رک گئے۔ ساتھ ہی اسے کسی خطرے کا احساس ہوا تو اس کے اعصاب لاشعوری طور پر تناؤ کا شکار ہوئے۔ اس کی چھٹی اس نے
نے عقب میں کسی کی موجودگی سے آگاہ کیا۔ وہ پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کا تصور بکھر گیا۔ ہر منظر چکا چوندگی کا شکار ہو گیا۔ آصف کی آنکھیں چندیا کر رہ گئی۔ بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر اسد آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ میں نے ایسے تو کسی منظر کے متعلق نہیں سوچا تھا، پھر یہ سب مجھے دکھائی کیوں دیا؟ کیا آنے والے وقتوں میں مجھے ان پہاڑوں پر یا ان چند گھروں کے کھنڈرات کو ڈھونڈنا ہوگا؟ مگر کس لیے؟ وہاں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جگہ کون سی تھی جو مجھے دکھائی دی ہے؟ مگر اپنے ان سوالوں کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ان سب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور دوبارہ تصور جمانے لگا، اور اس بار اسے قدرے اندازہ ہو گیا کہ وہ منظر سے کیوں دکھایا گیا ہے۔ تین اطراف میں مکمل خاموشی اور گاڑھا اندھیرا تھا، صرف ایک سمت روشن تھی۔ سو اس کا تصور اسی راستے پر چل نکلا اور ایک بار پھر وہی سب کچھ اسے دکھائی دیا۔ اس بار تصور ٹوٹا تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند نہیں کی۔ اسے ادراک ہو گیا تھا کہ اس منظر کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ ذہن تھا کہ سینکڑوں اندیشوں اور وہموں کے حصار میں گرا ہوا تھا کہ جانے کب کیا ہو جائے، مگر کہیں کچھ نہیں ہوا۔ اس کی توقع کے برخلاف سب بخیر و عافیت پنڈی پہنچ گئے۔ اسٹیشن سے انہیں جھگی سیدہ گھر تک پہنچتے پہنچتے مغرب کی اذان ہو گئی۔ گھر کیا تھا؟ ایک وسیع و عریض عالیشان کوٹھی تھی جس کی پرشکوہ تعمیر قابل رشک تھی۔ آج ان لوگوں کو یہاں پہنچے ہوئے چوتھا روز تھا۔ یہ 4 دن بہت ہی پرسکون اور خوشگوار گزرے تھے۔ سیر و تفریح میں سب ایسے مگن تھے کہ 4 دن کب گزر گئے کسی کو احساس تک نہیں ہوا۔ آج سید ظہیر علی کے علاوہ گھر کے تمام مرد اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ گئے ہوئے تھے۔ البتہ ماہنور، عظمیٰ اور اسد کچھ ہی دیر قبل کالج سے لوٹے تھے۔ ان 4 دنوں کے سیر و تفریح کے دوران آصف نے عظمیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے آگ کے سینکڑوں الاؤ دہکتے ہوئے دیکھے تھے، جن کے شعلے اسے اپنے حصار میں لینے کے لیے بے قرار تھے۔ آصف جب بھی عظمیٰ کی طرف دیکھتا، اسے اپنے رگوں میں دوڑتے ہوئے حرارت آگے لہو کے اندر لاکھوں شرارے چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگتے۔ عظمیٰ کے دہکتے ہوئے ہونٹوں پر اسے دیکھ کر جو تپتی ہوئی مسکراہٹ طلوع ہوتی تھی، وہ آصف کے رگوں پہ میں خمار کی لہریں دوڑا دیتی۔ بدن میں سرسراہٹیں اور سینے کے اندر کہیں گدگداہٹیں جاگزی ہو جاتی تھی۔ آسمان اودے اودے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا میں قدرے خون کی گھلی ہوئی تھی۔ فضا بارش کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ آصف کلثوم کو چائے کا خے کر خود لان میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی دماغی صلاحیتوں نے بھی اسے امن و امان کا سگنل دیا تھا، سو ان دنوں وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ لان کے اس وسیع و عریض سبز پوش کی تہہ کے اطراف میں گلاب کے پودوں پر شگوفے کھلنے لگے تھے۔ مدھم اور بھینی بھینی سی خوشبو ہوا کے ساتھ اڑتی پھر رہی تھی۔ آصف نے بائیں کندھے پر کالے رنگ کی چادر ڈالی ہوئی تھی، جس کا ایک حصہ اس نے دائیں بغل سے نکال کر گود میں رکھا ہوا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے عظمیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ہاتھوں میں چائے کے برتن پکڑے ہوئے تھے۔ عظمیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر آصف کے ہونٹوں پہ خوشگوار سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا بات ہے، آج جناب کچھ اداس دکھائی دے رہے ہیں؟ عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے آصف کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، آصف نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آج واقعی ہی ہماری طبیعت بہت اداس ہے۔ کیا بتانا پسند کریں گے کہ کیوں؟ ہمیں تو بتانے میں کوئی عار نہیں، لیکن آپ نہ ہی پوچھیں تو شاید بہتر ہوگا۔ کیوں نہ پوچھیں؟ کیا ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہوگا، مگر شاید آپ کو برا لگ جائے، کیونکہ ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ آصف کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ پھر تو میں ضرور پوچھوں گی اور آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ عظمیٰ نے چائے بنا کر ایک کپ آصف کو پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ دیکھیں، ہمیں آپ کی ناراضگی گوارا نہیں، اس لیے ہم نہیں بتائیں گے۔ آصف نے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں گی، آپ بتائیں، عظمیٰ نے بے چینی سے کہا۔ آصف کے چہرے پر مچلتی شرارت کو دیکھ کر عظمیٰ کی آنکھوں میں ستارے سے ٹوٹنے لگے تھے۔ نہ بھی ہم آپ کو ناراض کر کے آپ کی دوستی سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ آصف کے لہجے میں شوخی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری دوستی مزید گہری ہو جائے۔ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ پلیز آصف، بتائیے نا، عظمیٰ ضد پر اتر آئی۔ ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی؟ نہیں۔ آصف چند لمحے کو خاموش اور خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر عظمیٰ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ آج صبح سے میں تمہیں دیکھ نہیں سکا، اس لیے قدرے اداس تھا۔ اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ بات شاید یہ ہو کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ آصف نے توقف کیے بغیر کہا۔
آصف کی بات سن کے عظمیٰ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شاید اسے آصف سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ کیا میری بات تمہیں بری لگی؟ اگر ایسا ہے تو میں سوری کرتا ہوں۔ آصف نے فوراً ہی ایک اور وار کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ عظمیٰ نے فوراً اپنے دھڑکتے دل پر قابو پا لیا۔ پھر یہ حیرت و شرم کیسی؟ غور کر رہی تھی کہ کہیں میری سماعت کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی بات کی تائید کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں سامنے بٹھا کر گھنٹوں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آگے بولا نا، خاموش کیوں ہو گئے؟ عظمیٰ کے لہجے میں بے چینی گھل کر رہ گئی۔ آصف نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا اور دوبارہ کہنے لگا، اور تمہارے خوبصورت چہرے کو ہتھیلیوں میں تھام کر گھنٹوں خاموشی سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ان سرمگی آنکھوں میں اتنی گہرائی تک جھانکنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ ان کی سطح دیکھنا مجھے نصیب نہ ہو۔ تمہارے آنچل کی خوشبو سے محصور ہونا چاہتا ہوں۔ تمہاری گود میں سار رکھ کے دنیا جہاں کے تفکرات سے بے نیازی چاہتا ہوں، اور تمہارے خوبصورت ہاتھوں کی لکیروں میں خود کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ گردان ابھی جاری رہتی کہ آسماں اور کلثوم کو آتا دیکھ کے آصف خاموش ہو گیا اور عظمیٰ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ابھی دو کزنوں کے درمیان؟ آسماں نے قریب آتے ہوئے کہا۔ آپ کے موصوف بھائی ہمیں ہاتھ کی لکیروں کے فلسفے سمجھا رہے تھے، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آصف، تم ایک ہی دفعہ اپنے بارے میں تمام انکشاف کیوں نہیں کر دیتے؟ بلا وجہ سے سسپینس کریٹ کرتے رہتے ہو۔ آسماں نے کرسی سنبھالی۔ آپا، بات سے بات نکلتی ہے۔ اب میں مجمع لگا کر اپنی معلومات کا اعلان کرتا ہوں تو ایما کی لگوں گا نا؟ وہ چاروں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اسد، مانور اور مسرت بھی آ گئے۔ یقیناً پھر کوئی فلسفہ بکھرا ہوگا، اسد نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہاتھ کی لکیروں کا فلسفہ چل رہا ہے، آسماں نے کہا۔ اسد نے آصف کی طرف دیکھا، پھر اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولے، بھئی آصف، آج تو تم اپنے بارے میں سب کچھ بتا ہی دو کہ تمہاری اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ میری کھوپڑی میں بھی وہی کچھ بھرا ہے جو سب کی کھوپڑی میں ہوتا ہے۔ نہیں، ذرا کھول کے تفصیل سے بتاؤ۔ اب علم قیافہ پر تمہیں دسترس ہے، نفسیات تم جانتے ہو، فلسفہ ہے تو اس میں تم پورے ہو، اور جو میں نے اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ حکمت کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہو، علم نجوم کی بھی۔ کیا ہونے والا ہے تمہیں پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ پامسٹری پر بھی عبور رکھتے ہو۔ آخر تم چیز کیا ہو؟ تمہاری ابھی عمر ہی کیا، اور اتنے خوش علوم پر اتنی دسترس؟ بھی کم از کم میرے لیے تو یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اسد حقیقتاً حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سب سوالیہ نظروں سے آصف کی طرف دیکھنے لگے۔ صرف مطالعہ اور کچھ نہیں؟ آصف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئی۔ اسد کو یوں حیرت زدہ دیکھ کے وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ابھی تو ان لوگوں کو یہ علم نہیں کہ میں علم فلکیات، میسمرزم، ہپناٹزم اور تھاٹ ریڈنگ پر بھی کافی دسترس رکھتا ہوں۔ اگر انہیں اس بات کی خبر ہو جائے تو کوئی شک نہیں کہ بے ہوش ہی ہو جائے۔ آصف نے سوچا اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ تو کیا مطالعے سے انسان ان علوم پر عبور حاصل کر سکتا ہے؟ اسد کے لہجے میں سوال سے زیادہ حیرت تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر توجہ اور شوق ہو تو ایسا ممکن ہے، آصف نے کندھے اچکائے۔ اسد ذرا سرک کر آصف کے قریب ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو ذرا میرا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ تو میری لکیریں کیا کہتی ہیں؟ ذرا تمہاری توجہ اور شوق کو دیکھا جائے۔ اسد کی بات پر آصف ہنس پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کے اسد کا ہاتھ تھام لیا اور عمیق نظری سے اس کے ہاتھوں کا مشاہدہ کرنے لگا۔ باقی سب مسکراتی نظروں سے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ دیر تک آصف باریک بینی سے اسد کا ہاتھ دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہاری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی نے جنم لیا ہے، اور یہ تبدیلی اسی مہینے میں واقع ہوئی ہے۔ آصف کی بات پہ اسد کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس کا ذہن فوراً کلثوم کی طرف گیا۔ وہ دل ہی دل میں کلثوم کو پسند کرنے لگا تھا، مگر وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ شاید اس رشتے پہ کوئی راضی نہ ہو، کیونکہ کلثوم کی عمر ابھی 15 سال تھی جبکہ وہ 30 سال کی عمر کو پہنچ رہا تھا۔ آصف نے ایک نظر ذرا اس کے ہاتھ سے ہٹا کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر تمہارے دل کی لکیروں کو اور بہت سی لکیریں جکڑی ہوئی ہیں، یعنی تم الجھن کا شکار ہو، ذہنی طور پہ بھی اور قلبی طور پہ بھی، کیونکہ دل کی لکیر کو جکڑنے والی لکیریں تمہارے دماغ کی لکیر سے مل رہی ہیں۔ اسد کی حالت یک بہ یک متغیر ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ آصف نظریں جھکا کر دوبارہ کہنے لگا، مگر تم سے صرف 4 افراد اتفاق کریں گے۔ اب وہ 4 کون ہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر تم عقل مندی سے کام لو تو اس دور سے اطمینان کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ یہ درمیانی لکیریں تمہارے دل اور دماغ کے تصادم کا پتہ دیتی ہیں۔
اگر دماغ کی مانو گے تو فائدے میں رہو گے، کیونکہ ان لکیروں کا جہاں دماغ کی لکیر سے اتصال ہو رہا ہے وہاں یہ لکیریں واضح اور گہری ہیں۔ آصف بھی اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا کہ اسد نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ تو تم اندازے لگا رہے ہو، اس میں ایک ذرا بھی سچ نہیں۔ میری زندگی میں اگر کوئی خوشگوار تبدیلی آئی ہوتی تو مجھے علم بھی تو ہوتا، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ اسد نے تمسخرانہ انداز میں مسکرانے کی کوشش کی، مگر اسے خود اندازہ ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ میں جان نہیں ہے۔ تم دل کی مان کر دیکھ لو، سچ جھوٹ کا تمہیں جلد اندازہ ہو جائے گا۔ آصف کا انداز گہری سنجیدگی لیے ہوا تھا۔ وہاں موجود سبھی اسد کی سمت دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی حالت اور کھوکھلی مسکراہٹ نے سب کو احساس دلا دیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ اچھا ذرا میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں، میری لکیریں کیا کہتی ہیں؟ عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنی دائیں ہتھیلی آصف کے سامنے کر دی۔ آصف نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ میں تمہیں تمہارا ہاتھ دیکھے بغیر بھی بتا سکتا ہوں، مگر وہ جانے سے پہلے یہ بتا دو کہ کیا میں ان سب کے سامنے بتا دوں؟ عظمیٰ نے یوں ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کیا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا ہو۔ بھلا ہاتھ دیکھے بغیر آپ کیسے بتائیں گے؟ عظمیٰ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ دست شناس کے ساتھ ساتھ میں علم قیافہ میں بھی کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہوں اور نفسیات میں بھی۔ تمہارے چہرے اور آنکھوں میں لکھا ہے سب صاف دکھائی دے رہا ہے، اور نفسیاتی اثر کے تحت کس سوچ پر انسان کا لہجہ کون سا لبادہ اوڑھتا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں، اور اس وقت آپ کا لہجہ کس لباس میں ہے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے۔ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرے افراد تو قدرے حیرت کے شکار تھے، جبکہ اسد اور عظمیٰ دونوں کے دماغوں کی اتنے میں ہی چولیں ہل گئی تھیں۔ دونوں اپنے اندر کے چور کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پامسٹری کا مطالعہ تو میں نے بھی کیا، ذرا آپ وضاحت کریں کہ کون سی لکیریں کہاں ہوتی ہیں؟ یعنی ذرا لکیروں کی تفصیل تو بتائیں تاکہ اندازہ تو ہو کہ آپ واقعی پامسٹری کی اسرار و رموز کی کوئی پہچان بھی رکھتے ہیں یا صرف ہم سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ مانور نے کہا تو سب سے پہلے اس کی تائید اسد اور عظمیٰ نے کی۔ آصف صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر مانور کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نور صاحبہ اگر آپ نے پامسٹری کا مطالعہ کیا تو پھر آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ تو ایک سمندر ہے۔ اب آپ پہلے یہ وضاحت کریں کہ آپ جاننا کیا چاہتی ہیں۔ میں ہاتھوں کی قسمیں بتاؤں، انگلیوں کی، ناخنوں کی یا پوروں کی، یا کبیر صغیر مثلثوں کی؟ کلائی کی لکیریں سمجھاؤں، خطوط انتشار کا بتاؤں، منگل کی لکیر کا بتاؤں، یا غیر معمولی نشانات کے بارے میں کچھ کہوں؟ آصف انگلیوں پر گنتے ہوئے بولا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو سب کی نظریں ماہنور کی طرف اٹھ گئیں، جیسے دونوں کے درمیان معلومات یا مطالعے کا مقابلہ چل رہا ہو۔ اب ہمیں ہتھیلی کے ابھاروں کے متعلق بتائیں۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے اپنی دانست میں ایک مشکل سوال اٹھایا۔ اسد چند لمحے تو بالکل خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا سرکار، کس سوچ میں پڑ گئے؟ اسد نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اسد سرکار کی یوں زبانی آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ ہاں تو اور کیا، کہیں سے پڑھ کر سنائیں گے؟ اسد نے کہا تو آصف کے کہنے سے پہلے ہی مانور بول اٹھی۔ بھیا میں ان کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ پھر وہ عظمیٰ سے مخاطب ہوئی، عظمیٰ ذرا کوئی کاغذ پینسل لے آؤ۔ عظمیٰ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئی، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید پیپر اور بال پوائنٹ پکڑی ہوئی تھی۔ آصف نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے لی اور کاغذ پر کچھ بنانے لگا۔ سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ 1 منٹ کے اندر اس نے ایک خاکہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ لیں محترمہ، دیکھیں، تسلی کر لیں کہ کیا ہتھیلی کی ابھار یہی ہیں یا کیا ان کوئی کمی تو نہیں رہے گی؟ آصف نے پورے اطمینان سے کہا اور کرسی سے پشت لگا لی۔ سبھی اپنی اپنی کرسیوں پہ سرک کر آگے ہوئے۔ اب ذرا ان کے احکامات کی کچھ تفصیل بھی بتا دیں۔ اس بار مانور کی ٹون قدرے بدلی ہوئی تھی۔ یعنی ابھی تک آپ کی تسلی نہیں ہوئی، اب بھی یقین اور عدم یقین کے درمیان کھڑی ہیں؟ نہیں، بات یقین اور عدم یقین کی نہیں ہے۔ آپ کچھ بتائیں گے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوگا، مانور نے کہا۔ ہاں بھائی بتائیں نا، کچھ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے گا، آسماں نے کہا۔ ہاں بھیا آپ کو قسم ہے بتائیں، کلثوم نے ضد کے لہجے میں کہا۔ چلو یار اب سب کہہ رہے ہیں تو بتا دو۔ اسد کے لہجے میں دلچسپی اور تجسس تھا۔ اوکے میں بتاتا ہوں، مگر چیتا، کیونکہ اگر میں باریکیاں بیان کرنے لگا تو رات بھی ناکافی ثابت ہوگی، آصف نے کہا اور آگے کو سرک آیا۔ پھر گویا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کو ہوتا ہے اینڈ۔ اللہ حافظ۔